حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ میں یزید جیسے آدمی کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار، بولو بھائی، نہیں، میں نہیں بیعت کرتا اس کے ہاتھ، کیونکہ یزید کے بارے میں خبریں تھیں، بعض کہتے تھے شراب پیتا ہے۔ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا انہوں نے فرمایا ہے کہ کسی مستند روایت سے ثابت نہیں ہے شراب پینا، روایتیں ہیں مگر کوئی اوتھینٹک روایت نہیں ہے۔ تو اب نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوفہ سے خطوط آئے۔ کوفہ کا گورنر تھا ابن زیاد، وہ بھی یزید کا آدمی تھا، بڑا ظالم آدمی تھا وہ۔ اہل کوفہ کے خطوط آئے کہ آپ آ جائیں یہاں پر، یہاں سب لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ حضرت حسین کا خیال یہ تھا کہ اگر یہ سب تیار ہیں تو یزید کی حکومت بغیر لڑائی کے، بغیر بڑے قتال کے، مسلمانوں کے خون خرابے کے بغیر ختم ہو سکتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو انفارمیشن آپ کو ملی تھی، جو نالج آپ کو ملی تھی، وہ نالج غلط تھی۔ اگر وہ نالج صحیح ہوتی تو حضرت حسین کبھی کربلا کی طرف رخ نہ کرتے، کیونکہ حضرت حسین کا موقف بھی یہی تھا کہ مسلمانوں کی تلواریں آپس میں نہ چلیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب 50 سے زیادہ خطوط آئے ہیں اہل کوفہ کی طرف سے کہ آپ آئیے، آپ آئیے، آپ آئیے، تو پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے رشتہ دار جو آپ کے چچزاد تھے مسلم بن عقیل، ان کو بھیجا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ مسلم بن عقیل کا وہاں پر حکومت نے گرفتار کر کے ان کو قتل کر دیا۔ اب یہ ایک ایسا ظلم تھا جس کے ظاہر ہے کہ کسی کو سفیر بنا کے بھیجا جائے، کسی کو حال احوال دیکھنے کے لیے بھیجا جائے، اور حضرت حسین کی نیت ہرگز بغاوت کی نہیں تھی، مگر کوفہ کے گورنر کو اور یزید کو یہ خیال تھا کہ خلافت کے اصل اہل یقیناً یہی ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ امیر بننا چاہتے ہیں، یہ خلیفہ بننا چاہتے ہیں۔ ایک خوف اس کے دل میں بیٹھ گیا تھا، ایک لاشعور میں خوف ہوتا ہے نا، انسان کے دل میں بیٹھ جاتا ہے کہ آپ 100 دفعہ بھی کہیں بھی میری یہ نیت نہیں ہے، مگر وہ ڈر رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کچھ کر نہ لیں۔ تو جب مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا چکے تھے۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی طرف جا رہے تھے، بہت سارے صحابہ نے آپ کو منع کیا، جن میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، کہ آپ یہ کام نہ کریں۔ بعض نے تو کہا کہ ہمیں آپ کی شہادت کا یقین ہے، کیونکہ جس حالات میں آپ جا رہے ہیں حکومت یہ سمجھے گی کہ بغاوت کرنے آ رہے ہیں، لہذا وہ آپ کو کیا کرے گی؟ اس بیس پہ قتل نہیں کرے گی کہ آپ نواسہ رسول ہیں، کیونکہ وہ بھی مسلمان تھے، اس بیس پہ قتل کرے گی کہ آپ کی نیت کیا ہے؟ حکومت کے خلاف بغاوت۔ تو ان کے پاس ایک اپنے آپ کو برحق ثابت کرنے کے لیے ایک دلیل ہوگی کہ حکومت کا باغی جو بھی ہو اسے کیا کر دو؟ قتل۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، کہ جب مسلمان کسی ایک امیر پہ جمع ہو جائیں تو اس کے خلاف جو بھی اٹھے، نبی نے فرمایا اس کو قتل کر دو، کائنم من کان، چاہے وہ اس کے خلاف اٹھنے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ حضرت حسین کا موقف یہ تھا کہ میں نے ابھی تک یزید کی خلافت اور حکومت کو تسلیم نہیں کیا، لہذا میں اس وعید میں داخل نہیں ہوں۔ اب ہوا یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب گئے ہیں اور کربلا کے مقام پہ پہنچے ہیں، تو وہاں آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلم بن عقیل کی شہادت کا بھی پتہ چلا، اور اندازہ ہوا، میں بہت شارٹ کر کے سنا رہا ہوں، اندازہ ہوا کہ حالات ایسے نہیں ہیں جیسے میں سمجھ رہا تھا۔ عبید اللہ جو ابن زیاد تھا بدبخت، اس نے حضرت حسین کو یہ کہا کہ بغیر کسی شرط کے حضرت حسین کو گرفتار کر کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت کراؤ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی توہین تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور ان کے ساتھ ایسے معاملہ کیا جائے جیسے ایک عام شخص کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، ان کو گرفتار کر کے معاذ اللہ گھسیٹ کے لاؤ اور میرے ہاتھ پر بیعت پر کیا کرو، ان کو مجبور کرو۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کے میدان میں موقف یہ تھا کہ میں اگر بیعت ہوں گا تو ڈائریکٹ یزید کے ہاتھ پہ بیعت ہوں گا جو مسلمانوں کا خلیفہ ہے، ابن زیاد کے ہاتھ پر بیعت نہیں ہوں گا۔ یہ بھی اس تاریخ کا ایک اہم پہلو ہے کہ حضرت حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا اور کربلا سے شام جانے کا
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کر لیا. اور بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت حسین جو واپس آ رہے تھے تو وہ کربلا سے گزر رہے تھے, وہ واپسی کا راستہ ہی شام کا راستہ ہے. نہیں یاری بات میرا خیال ہے سمجھ, وہ جس ٹریک پر چل رہے تھے وہ راستہ